بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رمضان پاک کی ہر رات اپنے جلوہ میں رحمتوں کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے، لیکن اس کے اندر بھی کچھ راتیں اور کچھ دن بہت عظمت و شان والے ہیں۔ جس طرح لیلۃ القدر کی اپنی شان ہے رمضان پاک کی، اسی طرح رمضان پاک آج کا دن جو ہے یہ ایک ایسی ہستی پاک کی ولادت کا دن ہے۔ یہ جشن ولادت کا دن ہے رمضان پاک میں۔ وہ ہستی کون تھی؟ وہ شبیہ مصطفیٰ تھی، وہ راکب دوش مصطفیٰ ہستی تھی، وہ نور دیدہ مرتضیٰ ہستی تھی، وہ فرزند زہرا ہستی تھی، اور وہ برادر سید الشہداء ہستی تھی۔ ناظرین کرام، میری مراد وہ ہستی ہے جن کے لیے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ اور ناظرین کرام، جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی گھٹی لعاب دہن مصطفیٰ تھی۔ اور ایک واقعہ جو میں نے پڑھا، مجھے بڑا اس میں لطف آیا، اور وہ آپ کو میری طرف دیکھنا ہوگا تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور سامنے جناب حسن بیٹھے، ابھی چھوٹے بچے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک اتنی خوبصورت تھی، اور وہ اتنی، شہد تو کوئی چیز ہی نہیں، لعاب دہن مصطفیٰ کے سامنے شہد کی کیا حیثیت ہے؟ وہ جہاں پڑ جائے وہ تو کھارے کنویں کو شہد میں تبدیل کر دیتا تھا۔ تو آپ زبان مبارک یوں نکالتے، ایسے کر کے پھر ایسے اندر لے جاتے، پھر نکالتے، پھر لے جاتے، تو جناب حسن خوش ہوتے، کہکے لگاتے، بہت زیادہ خوش ہوتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ فرماتے ہیں کہ زبان پاک جو تھی اس کی رنگت سرخ تھی، گلاب کی طرح سے۔ تو آپ بار بار نکالتے اور ان کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے۔ اور پھر محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور جناب حسن بہت چھوٹے بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھڑے ہیں تو یہ نیچے سے ٹانگوں سے ایک طرف سے گزرتے ہیں، دوسری طرف سے جاتے ہیں، ایک طرف سے گزرتے ہیں، دوسری طرف سے جاتے ہیں۔ اور یہ باتیں آج ایک نیا انداز سے میرا جی چاہ رہا کہ میں ان کا ذکر پاک کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے سیدہ فاطمہ کے گھر میں، اور ان کے کاشانہ میں حاضر ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا کہ حسن اور حسین دونوں ہیں، تو یہ دونوں دروازوں کے پیچھے چھپ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ابھی یہاں تھے، میں نے دیکھا تھا، یہ ننھے کدھر گئے، یہ شہزادے کدھر گئے، یہ میرے پھول کدھر گئے؟ تو وہ ادھر چھپے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں خود یہ تجربہ کرتا ہوں، میری پوتیاں پوتے چھوٹے چھوٹے جو ہیں، میں جا کہتا ہوں وہ کدھر ہیں، تو وہ صوفے میں ہی اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور وہ اس طرح چھپتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کدھر ہے بھائی، نظر نہیں آ رہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں ڈھونڈ لو۔ یہ جو محبت کی علامات، اور پھر کس کی؟ ملائکہ رش کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی والدہ کی جبریل امین چکی چلاتے ہیں، جن کا جھولا جبریل جھلاتے تھے، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ میرے دونوں شہزادوں سے محبت کرے۔ اور ناظرین کرام، جن کے نام اللہ تعالیٰ نے عرش پہ محفوظ رکھے ہوئے تھے، پورے انسانی تاریخ میں حسن اور حسین کسی کا نام نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ اور ناظرین کرام، پھر خطبہ چھوڑ کر خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اٹھا لیں اور اپنے دوش پہ بٹھا لیں، اور بڑے ایمان افروز واقعہ ہے۔ جو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان شہزادوں سے ہے کہ سونگا کرتے تھے ان کو پکڑ کے، حسن و حسین کو۔ لیکن آج ایک بات ناظرین کرام میں تلخ کہہ رہا ہوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام حسن علیہ السلام سے جس طرح ہمیں وفا کرنی چاہیے تھی امت، اس میں ہم سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے حد تک بہت جلسے ہوتے ہیں، بہت تقریبات ہوتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت کم تقریبات ہوتی ہیں۔ یہ میں بڑی تلخ بات کہہ رہا ہوں، شاید میڈیا پہ پہلی مرتبہ یہ بات میں کہوں۔ ہمارا فرض ہے امام حسن امام حسین علیہ السلام دونوں سے بے پناہ محبت کرنی اور بے پناہ عشق کرنا، اس لیے کہ ان سے محبت اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ حضور کا عاشق نہیں ہو سکتا، اور حضور کا عاشق صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ہو سکتا ہے جو حسن و حسین سے محبت کرے، جو سیدہ زہرا بطول کا احترام اور ادب کرے، ان کا نام پاک آئے تو گردنیں جھک جائیں۔ کل ناظرین کرام، میں بڑی تکلیف میں رہا، ایک میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ اینکر بیٹھا ہوا ہے اور بات کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہہ رہا ہے میرا محمد یہ کہتا ہے، میرے محمد نے یوں فرمایا۔ ان کو پتہ نہیں ظالموں کو
کہ یہ کون سی ہستی ہے، ادب گاہی زیر آسماں ازرش نازک کر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ اور وہ کہا کہ 1000 بار، حافظ کہتا ہے 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اور زباں پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ خیال ذہن سے احرام باندھ کر نکلا، ہر ایک لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکلا۔ ذہن سے احرام باندھ کے نکلتا ہے یہ خیال۔ او ہو بے وضو عشق مذہب میں عبادت ہے حرام، خوب رو لیتا ہوں آقا کی ثنا سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، تو ناظرین کرام یہ بات بیچ میں آ گئی۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام کا آج یوم ولادت، جب ہم ان کا ذکر پاک کریں گے، میرا ایمان اور یقین ہے مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہو رہے ہوں گے۔ آج ان کے اس پیارے نواسے کی باتیں کریں گے ہم، آج اس پھول کی باتیں کریں گے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے۔ ناظرین کرام آج ان کا تذکرہ ہوگا تو سیدہ زہرا بطول اپنے روضہ انور میں کتنی خوش ہوں گی۔ ناظرین کرام علی المرتضیٰ شیر خدا کتنے خوش ہوں گے کہ میرے لال کے آج تذکرے ہو رہے ہیں۔ جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کتنے خوش ہوں گے۔ اور دنیا کی وہ عظیم ترین بہادر، جری، شجاعت، خطابت، عدالت، کیا کیا ان کی صفات اور فصاحت ان کی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کتنی آج خوش ہوں گی کہ ان کے برادر کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام میدان کربلا میں 4 صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کو جسے انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، جناب قاسم کا آپ ذکر سنتے ہیں، جناب ابو بکر ایک کا نام تھا، جناب عمر ایک کا نام تھا، جناب عبداللہ ایک کا نام تھا۔ یہ چاروں حسین و جمیل شہزادے جو تھے یہ امام حسین پہ قربان ہو گئے۔ دونوں بھائیوں کی آپس میں باہم کتنی محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کیسی تھی اور امام حسن کو کیسی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی سخاوت کیسی تھی، ان کو سید الاسقیاء کہتے تھے۔ ناظرین کرام ان کی عبادت کا کیا معاملہ تھا، ان کا زہد و تقوی کیسا تھا، ان کی بہادری کیسی تھی، ان کا علم کیسا تھا، ان کا حلم کیسا تھا۔ بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ شکار ماں کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، آپ کی کس کس خوبی کا تذکرہ پاک کیا جائے۔ ناظرین کرام ہمارا آج کا جو پروگرام ہے رحمت رمضان وہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ آج کے انٹرو میں نے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر کے آداب کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ جب کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لے، کوئی اینکر ہو، کوئی اسکالر ہو، جو بھی کسی بھی چینل پہ بیٹھے اور وہ صرف محمد کہے کہ میرا محمد یہ کہتا ہے، یہ گستاخی کا فکرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص تباہ و برباد و ہلاک ہو وہ شخص۔ جبریل امین نے یہ کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہی۔ رمضان پاک کا آپ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، جب یہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا جو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ تو اس لیے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز بھی اگر بلند ہوئی تو تمہارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے، تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ادب کی وہ بارگاہ ہے۔ خواجہ غلام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ جو سیال شریف کے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ کے چھوٹے بھائی تھے، بڑے باکمال شاعر اور صوفی تھے، انہوں نے بڑا اچھا ایک شعر کہا تھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اور اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ اور یہ ادب سے سر کیا میرا دوست، اللہ اسے کرب کر جنت، بہت بڑا آدمی تھا سراج منیر، جوانی میں دنیا سے چلا گیا۔ سراج منیر پڑھا کرتا تھا ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں۔ یہ ادب کی بارگاہ ہیں۔ ناظرین کا وہ دعا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اعظام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم
ان مبارک ساتوں کے صدقے پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے تھا۔ اور ناظرین کرام، مل کے میرے مہمان بھی، آپ سب بھی، جہاں جہاں میری بہنیں، بیٹیاں، بھائی عزیز موجود ہیں وہ بھی، اور شیر میاں داد اور ان کے ساتھی تو پھر کمال کر دیتے ہیں۔ وہ نعرہ پاکستان کے دشمنوں کے سینے میں چپتا ہے، وہ دشمن اندرونی ہو یا بیرونی۔ جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔